السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم اردو بال بھارتی چوتھی جماعت کا سبق نمبر شفیع الدین نیّر یہ سبق آج ہم پڑھیں گے. نے سنا اس دعا کو؟ یہ دعا ہم ہر روز اسکول میں پڑھتے ہیں اور ہر روز یہ دعا ہمارے اسکول میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے. جانتے ہیں بچوں اس دعا کو کس نے لکھا ہے؟ جی ہاں، اس دعا کو علامہ اقبال انہوں نے لکھا ہے. یہ ہیں علامہ اقبال، اردو کے مشہور شاعر. کے لیے دوسری نظمیں بھی لکھی ہیں. بچوں کے لیے بہت سی نظمیں اور کہانیاں لکھنے والے ایک شاعر اور ہیں جن کی ایک بہت پیاری نظم باغ کی سیر ہم نے پڑھی ہے. آؤ آؤ باغ میں جائیں دل بہلائیں. اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر. آئیے اب ہم شفیع الدین نیّر کی زندگی کے حالات کو اس سبق میں سنتے ہیں. یہ ہیں شفیع الدین نیّر. ان کا پورا نام محمد شفیع الدین اور ان کے والد کا نام محمد حکیم الدین تھا. نیّر ان کا تخلص ہے. تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شاعر خود اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ہیں. شفیع الدین نیّر، یہ ان کا نیّر کیا ہے؟ تخلص ہے. اسی طرح شفیع الدین نیّر علی گڑھ میں ایک قصبے اترولی میں 1903 میں پیدا ہوئے. تعلیم انہوں نے یہیں سے ایک دینی مدرسے سے حاصل کی اور وہ 7 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھی. انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک رشتہ دار کے یہاں علی گڑھ بھیج دیا. وہاں گھر کا ماحول بہت اچھا تھا. علی گڑھ میں رہ کر نیّر صاحب میں تعلیم حاصل کرنے کی امنگ اور شاعری کا شوق پیدا ہوا. کچھ دنوں بعد والدہ کی اجازت سے وہ پڑھنے کے لیے دہلی چلے گئے. وہ کہتے تھے کہ اس وقت میرے پاس صرف 5 پیسے اور تھا. دہلی میں رہ کر نیّر صاحب نے کتابت بھی سیکھی. ایک دن جامع مسجد کے امام صاحب نے ان سے پوچھا، کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ مراد پوری ہو گئی. امام صاحب نے انہیں دہلی کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا. خوب محنت سے پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنی جماعت میں پہلے درجے سے کامیاب ہوتے. ان کی فیس معاف ہو گئی اور انہیں اسکالرشپ بھی ملی. شفیع الدین نیّر دہلی میں کئی جگہوں پر رہے. اپنے گزارے کے لیے وہ بچوں کو پڑھاتے. انہیں جو رقم ملتی اس میں سے وہ کچھ روپے اپنی والدہ کے خرچ کے لیے بھی بھیجتے تھے. سخت محنت اور تکلیف کی زندگی گزارتے. انہوں نے اردو اور فارسی کے امتحانات اول درجے میں کامیاب کیے. وہ دہلی کے ایک اسکول میں 65 برس کی عمر تک وہ اس اسکول میں پڑھاتے رہے. پھر انہیں وظیفہ مل گیا. شفیع الدین نیّر ایسے شاعر تھے جنہوں نے صرف بچوں کے لیے نظمیں اور کہانیاں لکھی. ان کی نظموں اور کہانیوں میں بھوت پریت اور جنوں پریوں کی باتیں نہیں ہوتی. انہوں نے جو کچھ لکھا بچوں کی عادتوں کو سنوارنے اور انہیں نیک بنانے کے لیے لکھا. 10-12 سال کی عمر کے بچے بڑے شوق سے ان کی نظمیں اور کہانیاں پڑھتے ہیں. نیّر صاحب نے ایک بار کہا تھا، مجھے بچوں سے بہت محبت ہے. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھتا ہوں.
میری نظمیں پڑھ کر بچے بوڑھے سبھی کہتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے لکھتا رہتا ہوں۔ نیر صاحب کے سینے میں بچے سا دل تھا۔ وہ اتنے معصوم تھے کہ کبھی کبھی ان کی باتیں سن کر لوگ ہنس دیا کرتے۔ وہ بچوں کی سی باتیں کرتے اور بچوں کی طرح ہر وقت خوش رہنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے۔ وہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ ایک بار انہیں ایک جلسے کی صدارت کے لیے جانا تھا۔ وقت پر نکلے۔ راستے میں ایک صاحب مل گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں دیر ہو گئی، اس لیے نیر صاحب وہاں سے جلسہ گاہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ میزبان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نیر صاحب ٹھیک وقت پر جلسے میں پہنچ گئے تو میزبانوں نے اطمینان کی سانس لی۔ شفیع الدین نیر نے بچوں کے لیے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان میں نظموں کی کتابیں بھی ہیں اور کہانیوں کی بھی۔ بچے آج بھی بڑے شوق سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی کتابیں پڑھتے اور مزے لیتے۔ نیر صاحب کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان محنت اور لگن سے علم حاصل کرے تو ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ بچوں سے پیار کرنے والے اس شاعر کا انتقال 30 جنوری 1978 میں دہلی میں ہوا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔